آج ہم نے سورہ المائدہ سے آیت نمبر 18 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی ایک اور گمراہی کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ یہود و نصارہ اور بہت ساری گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، تو اسی طرح سے ان کی ایک گمراہی اپنے تئیں اپنے آپ کو رب کا مقرب پیارا سمجھنا تھا، اور اس گھمنڈ میں اور اس غرور میں آ کر وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا ہی قرار دینے پر تلے ہوئے تھے، اور اپنی زبانوں سے باقاعدہ وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، والنصارى، اور نصارہ نے، نحن، ہم ہیں، ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی ایک تو انہوں نے اپنے اپنے وقت کے نبی کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور دوسرا من حیث القوم جماعت، وہ بھی سب اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہود و نصارہ نے کہا، نحن، ہم ہیں، ابناء اللہ۔ ابنا جو ہے یہ بن کی جمع ہے، بن بیٹے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے بہت پیارے ہیں، اور اس کے بہت پیارے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کا ولی قرار دے رہے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، فلیما، اگر یہ بات ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے بیٹے ہو، فلیما، پس کیوں، یعذبکم، عذاب دیتا ہے وہ تم کو، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر یہ اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھو، بنی اسرائیل کو کبھی کسی عذاب کے ساتھ دوچار کیا گیا، کبھی کسی عذاب کے ساتھ دوچار کیا گیا، اور اسپیشلی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 5 پے در پے قسم کے عذاب جو ہے وہ جھیلنے پڑے۔ ویسے ٹوٹل عذاب ان کے اوپر 9 قسم کے جو ہے وہ آئے، 5 جو ہے وہ اکٹھے ہی آئے، جن کے پے در پے آئے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، یہ 5 عذاب مسلسل آئے۔ تو اگر یہ بات ہے کہ تم کیا ہو، اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے بیٹے ہو، تو پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں کیوں دیتا ہے؟ بلکہ انتم ہو تم، بشر ممن خلق، اس کی مخلوق میں سے۔ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے مقرب ہو، اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے بیٹے ہو، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہو، تو یہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ تم کیا ہو، اللہ کی مخلوق میں سے انسان ہو، بشر ہو۔ یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے۔ کسی کا اس دعوے کی وجہ سے وہ بچ نہیں سکتا، وہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بنی اسرائیل سے ہو، یا تم نے اپنا نام یہودی رکھا ہے، یا عیسائی رکھا ہے، نصرانی رکھا ہے، تو تم اب بخشے بخشوائے ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہود و نصارہ نے کہا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے پیارے ہیں بہت۔ قل، کہہ دیجئے، فلم یعذبکم، پس کیوں وہ عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے تم کو، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی، یعنی گناہوں کی وجہ سے پھر تمہیں سزا کیوں ملتی ہے؟ ذرا اپنی ہسٹری اور تاریخ تو پڑھ کر دیکھو، کبھی کسی عذاب سے میں دوچار ہو رہی ہو، کبھی کوئی سا عذاب مصیبت تمہارے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو اللہ کے پیاروں کو تو اس طرح سے مصیبتیں نہیں آتی۔
بل انتم بلکہ ہو تم بشر انسان ممن خلق اس کی مخلوق میں سے جو اس نے پیدا کی، یغفر لمن یشاء وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، ویعذب من یشاء اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وما بینہما اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ محترم بھائیو، یہود و نصارہ کی بہت ساری گمراہیوں میں ایک گمراہی ان کی یہ بھی تھی، یہ خام خیالی کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں، لہٰذا ہم بخشے بخشوائے ہیں، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اللہ رب اور آج بھی اگر دیکھیں تو ان کی جو بائبل ہے یا اسی طرح سے ان کے پاس تورات ہے، انجیل ہے، تو اس میں بھی جگہ جگہ انہوں نے ان کے علماء نے تحریف کر کے یہ بات ایڈ کر دی، اور آج تک وہ پڑھتے آ رہے ہیں اور خوش ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم آسمانی کتاب کے اندر ہمارے بارے میں یہ پیشین گوئیاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا رد کیا ہے کہ تم نہ تو کسی رنگ نسل کی وجہ سے کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے یا کوئی قوم اللہ کی محبوب بن سکتی ہے، بلکہ اللہ کے محبوب ہونے کا نسخہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح، اگر ایمان نہیں ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو پھر اللہ کے محبوب ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ رب العالمین کے مخلوق میں بدتر مخلوق ہونا، ہاں جی، یہ پھر اس کا گمان کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کافروں کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح، بل ہم اضل بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ابناء اللہ و احباء، اس کا کچھ یہود نے یا کچھ نصارہ نے یہ معنی لیا ہے کہ ہم ویسے بیٹے یا اس طرح کی اولاد نہیں اللہ رب العالمین کی ہیں، بلکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اس معنی کو بھی اگر لیا جائے تو محترم بھائیو، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہو، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہو، یہ کہنا کہ ہم تو بخشے بخشوائے ہیں، ہم تو جناب اللہ کے بڑے پیارے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو گناہ گار اور کمزور سمجھو، تاکہ تمہارے اندر عمل کی تحریض جو ہے وہ باقی رہے۔ جو بندہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں تو بس بڑا کامل ہوں، میں تو بڑا پختہ ہوں، میرا ایمان بڑا پختہ ہے، میرا عمل بڑا اچھا ہے، باقی تو سارے ہیں ہی جہنمی، ہیں جی، یا کوئی فرقہ یہ سمجھنا شروع کر دے تو محترم بھائیو، یہیں سے اس کی بربادی کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو کمزور بندہ سمجھے گا تو تبھی جا کر وہ جو ہے عمل کی تحریض اس کے اندر باقی رہے گی، عمل کی حرص اس کے اندر باقی رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس فخر اور دوسروں پر برتری کی جو ہے نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو تم خاص اپنے بارے میں خیال کرتے ہو کہ تم مقرب ہو، اللہ کے پیارے ہو، اور یہ انسانی فطرت ہے محترم بھائیو، جو کہ آپ دیکھ لیں، چونکہ ہم یہاں بر صغیر کے اندر رہے ہیں بہت عرصہ، اور پھر بعد میں ہم نے یہ آزاد خطہ حاصل کیا، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں قوموں کی اونچ نیچ کا سسٹم موجود ہے۔ برہمن جو ہے وہ سب سے اعلیٰ گردانے جاتے ہیں، اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ نیچ یعنی سب سے کمتر جانے جاتے ہیں۔ تو برہمن جو ہے اس کی ایک قسم کی پوجا ہوتی ہے، ہیں جی، وہ اللہ کا مقرب، الہ کا معبود کا مقرب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے، اور یہاں پر جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں، چونکہ ان کے پاس آسمانی دین تھا، تو اس لحاظ سے یہ بھی اپنے آپ کو باقی لوگوں سے برتر خیال کرتے تھے، جبکہ ایمان اور عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے برتر ہونے کے بجائے یہ کیا ہے؟ بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کو بھی بیان کر دیا کہ تم اللہ کی مخلوق ہو، جو اس نے پیدا کیا اس میں سے انسان ہو، بشر ہو۔ باقی رہا یہ بات کہ کس کو اللہ نے بخشنا ہے اور کس کو بخشنا نہیں ہے، تو اس میں محض خام خیالیاں اور گمان ہیں جی، جس کے سہارے تم جی رہے ہو، یہ سراسر کیا ہے؟ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم انسان ہو، اللہ کا تم سے تعلق بس وہی ہے جو خالق کا اپنی مخلوق سے ہوتا ہے اور مالک کا غلام سے ہوتا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے۔ کوئی کتنا بھی مقرب ہو، سید ہو، برہمن ہو، یا کسی اونچی ذات سے ہو، پیر ہو، مرشد ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ اس کا محتاج ہے،
یہ بات ہے، رب اس کا محتاج نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی یہ پیر فقیر ہیں، مرشد ہیں، جن کو ہم نے ولایت کے درجے پر جو ہے وہ فائز کر رکھا ہے، رب ان کا محتاج ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سب رب کے محتاج ہیں، کیونکہ اللہ کی کیا ہیں؟ مخلوق ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے پکڑ لے، ہاں جی، جس کو چاہے وہ ساری زندگی گناہ کی وجہ ہو لیکن ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ اور کوئی ایسا شخص بھی جو ساری زندگی بڑی نیکیاں کرتا رہا اور مشہور و معروف تھا، اس کو چاہے ایک غلطی کی وجہ سے وہ پکڑ سکتا ہے، اس کے اوپر کسی کا رعب نہیں، اس کے اوپر کسی کی محبت مسلط نہیں۔ یعنی یہ بھی چیز ہے کہ وہ خود بھی عذاب سے، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں سے کوئی بڑے سے بڑا بھی خود اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتا نہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جنت میں رب کی رحمت سے جانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی رب کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ پیچھے پھر کیا رہ گیا ہے؟ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ پھر پیچھے کسی اور کو فخر کرنے کی، غرور کرنے کی اور جناب اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنے کی پیچھے کیا گنجائش بچ جاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو بھائیو یہ سب خود حضور کے پیش ہوں گے اور وہاں پر لرز رہے ہوں گے اور اس خطرے میں ہوں گے کہ ہمارا کیا فیصلہ ہونے والا ہے، لہٰذا کوئی اس گمان میں نہ رہے اور یہ جھوٹی امیدیں لگا کر نہ بیٹھے۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے، اللہ کے لیے بادشاہی ہے زمین و آسمان کی، جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اس پر پوری طرح قادر ہے، جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے چھوڑ دے۔ اور فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تم سب کا لوٹنا کیا ہے؟ اسی کی طرف ہے، لہٰذا اپنے انجام کی فکر کرو اور اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو درست کرو، کوئی نسبت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اپنے لیے نہیں فرمائی بلکہ اپنی آل اولاد اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو بھی اس بات پر تنبیہ فرمائی تھی۔ دیکھو نا، اکٹھا کیا تھا نا سب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، ہاں جی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور فرمایا تھا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ سمجھنا کہ میں جناب محبوب کی بیٹی ہوں، آقا کی بیٹی ہوں، میں جناب یعنی دو جہانوں کے سردار کی بیٹی ہوں، میں اللہ کے ہاں تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، میں اللہ کے ہاں تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ تو پھر ہم یہ بات کہتے ہوئے سوٹ کرتا ہے ہمیں کوئی کہ ساڈی انہاں دے اگے تے انہاں دی پھر اگے اگے، کیا خیال ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، میں اللہ کے ہاں تیرے کام کچھ نہیں آ سکوں گا، خود عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا کہ جو ہے عمل کرنا ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ تو محترم بھائیو اب پیچھے کیا بات رہ گئی ہے؟ تو یہاں پر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، جب اللہ کی طرف ہم نے لوٹنا ہے تو وہ خود فیصلہ کرے گا، تو اس فیصلے سے ڈرنا ہے اور ڈر بچ کے زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ آئے پوچھ لیجیے۔